ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں کلاس 6 کی یونٹ نمبر 6 اس کا ایک ٹیکسٹ ہے اے مین کالڈ اوو۔ اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اے مین کالڈ اوو، ایک آدمی جس کو اوو کہا جاتا تھا۔ دی ریڈنگ پیسج از ٹیکن فرام دی ناول، یہ جو اقتباس ہے یہ جو ہم پڑھیں گے یہ لیا گیا ہے ایک ناول سے، اے مین کالڈ اوو، ریٹن بائی فریڈرک بیکمین، جس کو فریڈرک بیکمین نے لکھا ہے۔ دس فیمس ناول ریوالوز اراؤنڈ اوو، یہ جو مشہور جو ناول تھا یہ گھومتا ہے اوو کی زندگی کے ارد گرد۔ اے گرمپی اینڈ آئسولیٹڈ مین، گرمپی کہتے ہیں ایک بدمزاج، اور آئسولیٹڈ تنہا شخص، ہو فائنڈز ان ایکسپیکٹڈ فرینڈشپ، جو تلاش کرتا ہے غیر متوقع دوستی، اینڈ پرپز اور مقصد، بائی ہیلپنگ ادرز، دوسروں کی مدد کر کے۔ تو ایک بوڑھا شخص تھا اوو، جو کہ بڑا ہی بدمزاج رہتا تھا اور دوسروں سے ہمیشہ آئسولیٹڈ رہتا تھا، لیکن کچھ بچوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی آئی اور وہ جو ہے دوسروں کی مدد کرنا سٹارٹ ہو گیا۔ تو چلیں اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ اوو واز اے مین آف اسٹرکٹ روٹینز اینڈ فارم پرنسپلز، اوو جو ہے وہ ایک شخص تھا سخت معمولات اور پختہ اصولوں کا، پرنسپلز اصول۔ اچھا، دوسرا پرنسپل بھی ہوتا ہے PRINCIPAL، تو وہ سربراہ ادارہ ہوتا ہے۔ ایوری مارننگ، ہر صبح، وداؤٹ فیل، بغیر ناکامی کے، مطلب کبھی بھی وہ ہر صبح اس روٹین میں ناکام نہیں ہوتا تھا، اپنی روٹین کے مطابق اٹھتا تھا اور یہ کام کرتا تھا۔ ہی وڈ ویک اپ، وہ جاگتا تھا ایٹ پریسائزلی 6 AM، ٹھیک جو ہے 6 بجے، تو اس میں کبھی اس کو ناکامی نہیں ہوتی تھی، آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا۔ پٹ آن ہز وارن آؤٹ سلیپرز، اپنے جو ہے اوور یوزڈ یا پھٹے ہوئے جو جوتے تھے، چپل تھے، ان کو پہنتا، اینڈ شفل ٹو دا کچن، اور کیونکہ وہ پھٹے ہوئے تھے تو ان کو گھسیٹتا ہوا جو ہے کچن تک جاتا۔ ہی وڈ بوائل واٹر فار ہز ٹی، وہ پانی ابالتا اپنی چائے کے لیے۔ کیئرفلی سلیکٹ اے سلائس آف بریڈ، احتیاط کے ساتھ ایک بریڈ کا ٹکڑا سلیکٹ کرتا، منتخب کرتا۔ اینڈ اسپریڈ اٹ ود جسٹ دی رائٹ اماؤنٹ آف بٹر اینڈ جیم، اور پھیلاتا اس کے اوپر جو ہے بالکل جتنی مقدار آنی چاہیے تھی اتنی ہی مکھن کی اور جام کی۔ دس سمپل ریچول گیو ہم اے سینس آف کنٹرول اینڈ آرڈر، یہ جو مختصر سی اس کی رسم تھی، یہ جو رواج تھا، رسم تھی کہ یہ سارے کچھ کام کرتا تھا، یہ اس کو احساس دلاتی تھی قابو کا اور نظم و ضبط کا۔ ان ہز ادر وائز منڈین لائف، جو اس کی دوسری دنیاوی زندگی تھی اس کے اندر نظم و ضبط لانے کے لیے اور قابو لانے کے لیے یہ جو رسم تھی اس کی، یہ جو روٹین تھی، یہ اس کو کنٹرول کا سینس اور نظم و ضبط کا سینس دیتی تھی۔ لیونگ ان اے نیٹ رو آف ہاؤسز، جو ہے ایک صاف گھروں کی قطار میں رہنے والے۔ او واز نون بائی ہز نیبرز، او جانا جاتا تھا اپنے پڑوسیوں سے، ایز دی گرمپی اولڈ مین، ایک بدمزاج بوڑھا آدمی، ود اے پرپیچول اسکول آن ہز فیس، پرپیچول کہتے ہیں دائمی، ہمیشہ کے لیے، اور اسکال کہتے ہیں جو ماتھے پر بل یا شکن آنا، تو آن ہز فیس، اس کے چہرے پر۔ تو لوگ اس کو جانتے تھے کہ یہ ایک بدمزاج شخص ہے، اور جو اس کے ارد گرد پڑوسی تھے، اور اس کے چہرے پہ ہر وقت کیا جو ہے 12 بجے، جیسے کہتے ہیں 12 بجے رہتے ہیں، اور اس کے ماتھے پہ بل رہتے ہیں۔ ہی ہیڈ اے ریپوٹیشن فار کمپلیننگ اباؤٹ ایوری تھنگ، تو اس نے شہرت حاصل کر رکھی تھی، وہ مشہور تھا لوگوں میں کہ یہ شکایت کرتا ہے ہر ایک چیز کے لیے۔ فرام دی نائزی چلڈرن، جو ہے شور کرنے والے بچوں سے لے کر، پلینگ آؤٹ سائڈ ٹو دی امپراپر پارکنگ آف دی کارز، جو کہ باہر کھیلتے ہیں بچے شور کرنے والے، ان سے لے کر جو غلط پارکنگ لوگوں کی نے کی ہوتی تھی اس تک، مطلب ہر چیز میں کمپلین، اس کو شکایت ہوتی تھی کہ بچے کیوں شور کر رہے ہیں، آپ نے پارکنگ جو ہے غلط کیوں کی ہے، تو ہر ایک میں اس کو کوئی نہ کوئی کمپلین ہوتی تھی۔ اوو لائکڈ ٹو کیپ ہز سراؤنڈنگز ان پرفیکٹ آرڈر، اوو جو ہے وہ چاہتا تھا کہ اوو رکھنا چاہتا تھا اپنا جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو بہترین ترتیب میں، اینڈ ڈڈ ناٹ اپریشیٹ اینی ڈسرپشن ٹو ہز کیئرفلی مینٹینڈ پیس، اور جو اس کی احتیاط کے ساتھ اس نے امن کو برقرار رکھا ہوا ہے، اس کے اندر اگر کوئی دخل اندازی ہوتی یا رکاوٹ آتی تو وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا تھا۔ بٹ دیر واز مچ مور ٹو اوو دین میٹ دی آئی، لیکن اس کے اندر
اس سے علاوہ اور بہت کچھ تھا جو اس کی آنکھوں سے نظر آتا تھا، اگر آپ اس سے ملیں، اس کی آنکھیں ملائیں تو اس میں جو کچھ نظر آتا تھا اس کے پیچھے اس کی زندگی میں بہت کچھ اور تھا جو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ بیہائنڈ ہز گرف ایکسٹیریئر لے آن ہرٹ، اس کا جو دکھ تھا اس کے پیچھے ایک دل تھا، دیٹ یرنڈ فار کنیکشن، جو تڑپتا تھا تعلق کے لیے، اینڈ انڈرسٹینڈنگ، اور سوجھ بوجھ کے لیے یا افہام و تفہیم کے لیے، ادراک کے لیے۔ ہی ہیڈ ایکسپیرینسڈ گریٹ لاس ان ہز لائف، اس نے تجربہ کیا تھا یا اس کے ساتھ ہوا تھا یہ ایکسپیرینس بڑے نقصان کا اس کی زندگی میں۔ لوزنگ ہز بیلاوڈ وائف سونجا، اپنی جو پیاری بیوی سونجا تھی اس کو کھوتے ہوئے، اینڈ ہز گریف ہیڈ ہارڈنڈ ہم، اور اس کا جو غم تھا اس نے اسے سخت بنا دیا تھا۔ اوو ہیڈ بلٹ ایموشنل والز ٹو پروٹیکٹ ہم سیلف، اوو نے جو ہے جذباتی دیواریں قائم کر لی تھی اپنے ارد گرد اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، لیڈنگ ادرز ٹو پرسیو ہم ایز اے کینٹینکرس اولڈ سول، جو ہے جو لوگ تھے وہ انہوں نے اپنے دماغ میں چیز یہ بٹھا لی تھی کہ یہ بس تکرار کرنے والا اور تضاد رکھنے والا جو ہے بوڑھی ایک روح ہے، کیونکہ اس نے اپنی جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں سے دور کیا ہوا تھا اور ایک جذباتی دیوار قائم کی ہوئی تھی، تو لوگوں نے وہ ذہن بنا لیا تھا کہ یہ ایک تکرار کرنے والا کینٹینکرس جو ہے بوڑھی روح ہے۔ ون فیٹفل ڈے، فیٹفل کہتے ہیں برا دن یا منحوس، جیسے کہتے ہیں منحوس دن، جو ہے اے نیو فیملی مووڈ، برا دن مطلب جو اچھا دن نہ ہو، منحوس تو اس کو نہیں کہنا چاہیے۔ اے نیو فیملی مووڈ انٹو دا ہاؤس نیکسٹ ڈور، ایک جو ہے نیا خاندان منتقل ہوا اس کے گھر کے اگلے دروازے پہ، مطلب اس کا گھر تھا تو ساتھ والا جو گھر تھا اگلا وہاں پہ منتقل ہوا۔ they were a lively bunch، وہ جو ہے زندہ دل گروپ تھا، وہ جو لوگ آئے تھے وہ زندہ دل تھے۔ with two young children and their parents، دو جو ہے چھوٹے بچوں اور ان کے والدین کے ساتھ۔ او واز immediately irked by the noise، او جو تھا وہ فوراً کیا ہو گیا تھا، تنگ ہو گیا تھا ان کے شور سے، دے میڈ جو وہ کرتے تھے، اینڈ دا کاز اور جو افراتفری میں چاہتے تھے، دیٹ سیم ٹو فالو دیم ویئر ایور دے وانٹ، جو دکھائی دیتی تھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے جہاں جہاں وہ جاتے تھے، مطلب جدھر جدھر وہ جاتے تھے ہر طرف جو ہے ادھم مچاتے تھے اور افراتفری مچاتے تھے اور شور جو مچاتے تھے اس سے جو ہے فوراً جو ہے وہ تنگ ہو گیا تھا۔ دیئر belongings were scattered all over their front yard، belongings جو ان کا ساز و سامان تھا جیسے کپڑے یا اور کوئی سامان ہو، وہ جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا ہر طرف ان کا جو آگے والا صحن ہے اس کے اندر، فرنٹ یارڈ آگے والا صحن۔ ڈسٹرپٹنگ دی ہارمنی آف دی نیبرہڈ، جو کہ متاثر کر رہا تھا جو ہم آہنگی ہے محلے کی یا پڑوس کی، اس کو متاثر کر رہا تھا۔ تو جو اس نے سکون قائم کیا ہوا تھا اپنی زندگی میں ہر چیز کو ایک ترتیب کے اندر رکھتے ہوئے، تو وہ اس کو بگاڑ رہی تھی۔ ڈسپائٹ ہز انیشیل ریزسٹنس، اس کی جو شروع کی آغاز کی مزاحمت تھی اس کے باوجود، او فاؤنڈ ہم سیلف ان ایکسپیکٹڈلی ڈران ٹو دا فیملی، تو او نے جو ہے اپنے آپ کو پایا یا محسوس کیا غیر متوقع طور پہ اس خاندان کی طرف متوجہ، حالانکہ اس نے مزاحمت فراہم کی ان سے، ان کو نفرت ہوئی، تنگ ہوا، لیکن پھر بھی وہ توقع نہیں کر رہا تھا اور ان کی طرف متوجہ ہوا۔ دی چلڈرن، بچے، ود دیئر وائڈ آئیڈ کیوریاسٹی، ان کی جو ہے بڑی آنکھیں یا چوڑی آنکھیں ہیں ان کی تجسس کے ساتھ، اینڈ انوسینس، مطلب بڑی آنکھوں میں جو جستجو تھی کسی چیز کو تلاش کرنے کی، اینڈ انوسینس اور جو معصومیت تھی، سا بیانڈ آز گرمپینیس، انہوں نے دیکھی جو اوز کی بدمزاجی یا اس سے آگے، بدمزاجی تو ان کی نظر آتی تھی چہرے سے، لیکن بچوں نے جو ہے بچوں کی معصومیت اور جو کیوریاسٹی تھی انہوں نے اس کی بدمزاجی سے آگے دیکھا۔ دے ویوڈ اینڈ سمائلڈ، انہوں نے ہاتھ لہرایا اور مسکرائے، ایٹ ہم، اس کی طرف، مسکرائے ایوری ٹائم، ہر وقت، دے اسپاٹڈ ہم، جب بھی وہ اسے دیکھتے تھے۔ انڈیٹرڈ بائی ہز سٹرن کانٹیننس، بے خوف، بغیر ڈرے ہوئے، اس کا جو سخت چہرہ تھا اس سے بغیر ڈرے ہوئے جب بھی اسے دیکھتے تو وہ اس کی طرف ہاتھ ہلاتے اور مسکراتے تھے۔ سلولی بٹ شیورلی، آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پہ، اووز ڈیفینسز بیگین ٹو بی سافٹن، اووز نے جو اپنے آپ کے جو ہے ڈیفینس قائم کیا ہوا تھا کہ مطلب لوگوں سے بات چیت نہیں کرتا تھا، بڑا سخت مزاج تھا، بد مزاج تھا، تو وہ آہستہ آہستہ نرم ہونا شروع ہوئے۔ ون ڈے، ایک دن، ہی نوٹس دیٹ دی فیملیز بائیسیکل ہیڈ اے فلیٹ ٹائر، اس نے اس چیز کا مشاہدہ کیا، اس نے یہ چیز نوٹ کی
کہ اس خاندان کی جو سائیکل ہے اس کا ٹائر جو ہے اس میں سے ہوا نکل گئی ہے. اگینسٹ ہز بیٹر ججمنٹ آف آفٹر ٹو ہیلپ فکس اٹ، جو ہے اپنی بہتر جو فیصلہ تھا اس کے خلاف اوو نے پیشکش کی اس کو فکس کرنے کے لیے، مدد کرنے کی، مطلب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس میں ہوا بھرنے کے لیے یا پنچر لگانے کے لیے جو بھی تھا مسئلہ، تو اس کے لیے اس نے پیشکش کی. ایز ہی ورکڈ آن دا بائی سائیکل، جیسے ہی اس نے کام کیا بائی سائیکل پہ، مطلب ان کے ساتھ جو کام کیا، ہی ڈسکورڈ، اس نے دریافت کیا، اے سینس آف پرپز اینڈ سیٹسفیکشن، ایک مقصد اور جو ہے اطمینان کا احساس، ہی ہیڈ لانگ فارگٹن، جو کہ وہ طویل مدت سے بھول چکا تھا. دی چلڈرن واچ، کیونکہ وہ بڑا سخت ہو گیا تھا، تو اب جب اس نے مدد کی تو اس کے دل کے اندر بڑی سیٹسفیکشن، تسلی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، اور اطمینان پیدا ہوا. دی چلڈرن واچڈ ان آ ایز او اسکلفلی، جو بچے تھے انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ او جو ہے بڑی مہارت سے ریپیئر دا ٹائر، اس نے ٹائر کی مرمت کی. دیئر فیسز بیمنگ ود گریٹیٹیوڈ، ان کے جو چہرے تھے وہ چمک رہے تھے تشکر کے ساتھ، شکر کے ساتھ. فرام دیٹ ڈے فارورڈ، اس دن سے آگے، او بیکیم این انٹیگرل پارٹ آف دی نیبرہڈ، او جو ہے وہ پورا جو ہے حصہ بن گیا، مکمل حصہ بن گیا پڑوس کا یا محلے کا. ہی بیکیم دی گو ٹو پرسن فار ہینڈی مین ٹاسک، تو وہ ایک جو ہے آنے جانے والے جو لوگ ہوتے تھے اور جو کام ان کے ہوتے تھے ہینڈی مین ٹاسک، مطلب کسی کا سامان لے جانا، کسی کی جو ہے کوئی بھاری چیز اس کے ساتھ اٹھا کے لے جانا، تو ان کاموں کو کرنے والا وہ بن گیا. فکسنگ بروکن اپلائنسز، جو جو آلات ہوتے تھے ٹوٹے ہوئے ان کو ٹھیک کرنے والا. اینڈ ریپیئرنگ فینسز، اور جو باڑ ہوتی تھی کھیت کے ارد گرد جو باڑ لگی ہوتی ہے فینس، اس کی مرمت کرنے والا بن گیا. دی نیبر سون ریئلائزڈ، جو پڑوسی تھے ان کو جلد ہی احساس ہوا، دیٹ بینیتھ اووز گراف، جو یہ اوو کی سختی ہے اس کے پیچھے، واز اے مین ود اے کمپیشنیٹ ہارٹ، ایک آدمی تھا جو ہے رحم والے دل والا یا درد دل رکھنے والا. کمپیشن کہتے ہیں ہمدردی کو، تو کمپیشنیٹ ہمدرد دل. اینڈ اے ویلتھ آف نالج، اور جو ہے علم کی دولت والا، ٹھیک ہے. اووز ٹرانسفارمیشن ایکسٹینڈیڈ بیانڈ ہز ایکٹس آف سروس، اوو کی جو تبدیلی تھی وہ آگے بڑھ گئی تھی اس کے جو خدمت والے کام تھے ان سے. ہی ڈیولپڈ، اس کی خدمت والے جو ایکٹ تھے، ایکشن وہ کر رہا تھا، خدمت کر رہا تھا لوگوں کی، تو اس سے جو ہے اس کے اندر تبدیلی آگے بڑھ گئی. ہی ڈیولپڈ جینین فرینڈشپس، اس نے جو ہے بنائی حقیقی دوستیاں ود ہز نیبرز، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ. فارمنگ بانڈز دیٹ ٹرانسینڈ دی سپرفیشل بیریئرز آف ایج اینڈ بیک گراؤنڈ، اور اس نے ایسے تعلقات بنائے جنہوں نے عبور کیا، مطلب ان کو آگے لے کے چلے گئے جو سپرفیشل بیریئر سے. سپرفیشل کہتے ہیں جو سطحی ہوتے ہیں، جو ہمیں اوپر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اندر دل میں نہیں ہوتے، صرف چہرے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. جو رکاوٹیں تھیں کس کی، ایج کی اور بیک گراؤنڈ کی. مطلب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ لوگوں کی ایج میں فرق ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ کے، کوئی دوسرے علاقے سے آیا ہے، کوئی دوسری قوم کا ہے، کوئی دوسرے مذہب کا ہے، تو اس کو سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے آپس میں ایک تعلقات ایسے قائم کیے جو ان کی دوستیوں کو آگے لے گئی. اوو ڈسکورڈ دیٹ لائف کوڈ بی میننگ فل ایون ان دا سمپلیسٹ ایکٹس آف کائنڈنیس اینڈ کنیکشن، او نے یہ دریافت کیا کہ زندگی جو ہے وہ بمقصد ہو سکتی ہے حتیٰ کہ ان چھوٹے چھوٹے جو اس کے اعمال تھے، کام تھے، کس چیز کے، ہمدردی کے اور تعلق کے. دی اسٹوری آف اوو ٹیچز اس این امپارٹنٹ لیسن اباؤٹ دی پاور آف کمپیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ، جو اوو کی کہانی ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے ایک اہم سبق، کس کے متعلق، کمپیشن، ہمدردی اور سوجھ بوجھ کی طاقت کے متعلق. کہ اگر آپ کسی کو انڈرسٹینڈ کریں گے، کسی سے ہمدردی کریں، تو اس میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. اٹ ریمائنڈز اس، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے، دیٹ دیئر از آفن مور ٹو اے پرسن دیٹ میٹس دی آئی، کہ اس شخص کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے جس سے ہم ملتے ہیں، اس کی آنکھوں میں جو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے وہ بہت کچھ اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ وی شوڈ نیور جج سم ون سوللی بیسڈ آن اپیرنس، کہ ہمیں ایک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کسی کو صرف یہ دیکھ کے کہ اس کی شکل کیسی ہے اور فاسٹ امپریشن یا اس کا جو پہلا تاثر تھا وہ کیسا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور، کہ کتاب کو جو ہے اس کے کور کو دیکھ کے یہ فیصلہ نہ کریں کہ اچھی ہے یا بری ہے، اس کے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں، اس کی جو اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں یا باتیں ہیں ان کو جانچیں، تب اس کے متعلق فیصلہ کریں. اوو's جرنی illustrates دی پروفاؤنڈ امپیکٹ،
جو اوز کا یہ سفر تھا یہ واضح کرتا ہے کہ گہرا اثر ہے کائنڈنیس اینڈ ایمپتھی، مہربانی اور ہمدردی کا، کین ہیو ان بوتھ انڈیویجولز اینڈ کمیونٹیز، ہو سکتا ہے دونوں انفرادی طور پہ بھی اور معاشرے کے طور پہ بھی۔ او کی جرنی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ مہربان اور ہمدرد ہوں گے تو اس کا دونوں معاشرے اور افراد دونوں پہ اس کا گہرا اثر ہوگا۔ فریڈرک بیکمین جنہوں نے یہ ناول لکھا تھا، از اے سویڈش آتھر، ایک سویڈن کے رہنے والے مصنف تھے جو کہ جانے جاتے تھے اپنی ہارٹ فیلٹ، درد دل اینڈ انگیجنگ کہتے ہیں دل فریب یا دل موہ لینے والے ناولز کی وجہ تھے۔ ان کے جو ناول تھے وہ بڑے ہی درد، ان کے اندر دل کا درد چھپا ہوتا تھا اور لوگوں کو لوگ اپنی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے تھے، ناولز کی طرف، بڑے دل فریب تھے۔ ہی واز بورن آن جون 2 1981، وہ پیدا ہوئے تھے جون 2 1981 میں ان اسٹاک ہوم، ٹھیک ہے، ان اسٹاک ہوم، تو پہلے اسٹاک آ گیا، ہوم اور اس میں ایل سائلنٹ ہے، سویڈن میں۔ اے مین کالڈ اوو از ہز ڈیبیو ناول، ڈیبیو کہتے ہیں پہلا، اور یہ جو مین کالڈ اوو تھا ان کا پہلا ناول تھا، وچ گینڈ ہم پاپولیرٹی اینڈ ریکوگنیشن، جس نے دلائی، اس ناول نے دلائی ان کو مقبولیت اور پہچان، پاپولیرٹی، مقبولیت، ریکوگنیشن، پہچان۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ووکیبلری کی طرف، تو یہاں پہ 5 جو ہیں یا 6 جو ہیں الفاظ ہیں اور ان کے سینونیم سامنے لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ پرنسپلز، اصول کو کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ میں نے میچ کر دیا ہے فنڈامنٹل بلیفس اور گائیڈ لائنس فار بیہیویئر۔ کنٹینکرس جو ہے، کنٹینکرس کہتے ہیں تکرار رکھنے والی یا تکرار رکھنے والا۔ اسٹبن، ضدی اور اریٹیبل ڈسپوزیشن۔ پرسیو ہے دماغ سے جو ہے کسی کے بارے میں سوچ لینا یا بوجھنا، تو اس کو آپ سینونیم کیا ہو سکتا ہے، ٹو انڈرسٹینڈ اور انٹرپریٹ ان اے سرٹن وے۔ ہارمنی، a state of peaceful coexistence or agreement۔ سپرفیشیل، ایگزسٹنگ اونلی آن دا سرفیس، تو سپرفیشیل کا کہتے ہیں سطحی، مطلب جو صرف سطح سے نظر آتا ہو، اندر میں اس کا یہ اصل مطلب نہ ہو، اندر سے وہ ایسا نہ ہو۔ ایمپتھی کہتے ہیں ہمدردی کو، تو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمپیشن فار ادرس۔ اچھا، یہاں پہ پھر آ جاتی ہیں کچھ پریفکسز اور سفکسز۔ پریفکس کہتے ہیں سابقہ کو جو پہلے آتا ہے کسی لفظ کی، اور سفکس کہتے ہیں لاحقہ جو بعد میں آتا ہے۔ تو ریموو کے اندر آر ای کا کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب ہے اگین آر بیک۔ اس کے بعد یہاں پہ دوسرا ہے گرمپی، اس میں جو وائی ورڈ ہے سفکس آیا ہے، تو یہ کیا ہے، گرمپی کا مطلب ہوتا ہے بد مزاج، تو یہ پرٹیننگ ٹو آر کریکٹرائزڈ بائی، اس وائی کا مطلب یہ ہے، گرم تھا، گرم ورب ہوتا ہے جس کا مطلب ہے بد مزاج ہونا، تو اس سے یہ گرمپی بنا ہے، تو گرمپی جو آ گیا یہاں پہ ایڈجیکٹیو ہے جس کا مطلب پرٹیننگ ٹو آر کریکٹرائزڈ بائی، وائی کا یہاں پہ یہ مطلب ہو گیا۔ ایکسٹیریئر، اس میں جو ایکس آیا ہے تو ای ایکس، اس کا مطلب ہے آؤٹ آر آؤٹ سائڈ۔ اسکیٹرڈ، اس میں ایس جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، آل آر ہول۔ اچھا، یہاں پہ کنفارم نہیں ہے، آپ پھر بھی اس کو کنفارم کر لیں، لیکن میری سمجھ کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کا آل آر ہول ہی جو ہے مطلب ہوگا، جو ایس یہاں پہ یوز ہوا ہے، لیکن آپ اس کو دوبارہ بھی کنفارم کر لیں۔ 5واں ہے سافٹن جو ہے، اس میں ورڈ جو ہے ای این آخر میں آیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، سافٹ سے سافٹن بنا ہے، تو ٹو میک اور بیکم جو ہے کسی چیز کو بنانا۔ تو فیکیڈ جو ہے، اس میں فیکیڈ میں اے ڈی ای جو آیا ہے، اس کا مطلب ہے ایکشن اور پروسیس۔ اس کے بعد کمپریہنشن کے کوشچن ہیں، پھر اس کے بعد یہاں پہ کچھ ٹینسز بنانے ہیں، سمپل پاسٹ ٹینسز، تو پہلے ہم ان کو کوشچن آنسر کو کر لیتے ہیں جو میں نے ایک جگہ لکھ دی ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ پہلا کوشچن ہے، ہاؤ ڈیڈ اووز روٹینز برنگ ہم اے سینس آف کنٹرول اینڈ آرڈر، کیسے جو ہے اس کی جو معمولات تھی وہ لاتے تھے، وہ معمولات جو اس کی روٹین تھی وہ کیسے لاتے تھے، اس کے اندر جو ہے کنٹرول اور جو نظم و ضبط ہے اس کا احساس۔ اووز روٹین براٹ ہم اے سینس آف کنٹرول اینڈ آرڈر، اوو کے جو معمولات تھے وہ لاتے تھے اس کے اندر احساس، کنٹرول اور آرڈر کا۔ ان ہز منڈین لائف، اس کی جو دنیاوی یا روزمرہ کی زندگی تھی اس میں، بائی ریلیونگ ہم، سکون دیتے ہوئے اس کو، آف ہز گریف، جو اس کا صدمہ تھا، آف لاس آف ہز وائف، اس کی جو بیوی کا نقصان اس کو ہوا تھا، اس سے بڑا اس کو صدمہ لگا ہوا تھا، تو یہ نظم و ضبط اس کے اندر بڑا سکون لاتے تھے۔ دوسرا ہے، ہاؤ ڈیڈ اووز نیبرز پرسیو ہم اینڈ وائی، انہوں نے کیا اس کو جانا، کیا سمجھا اس کے نیبرز نے اور کیوں۔ ہز نیبرز پرسیوڈ ہم ایز اے گرمپی اولڈ مین، ان کے جو نیبر تھے انہوں نے تصور کیا، سوچا اس کو بدمزاج شخص، کیونکہ
ہی آلویز کمپلیننگ اباؤٹ ایوری تھنگ، وہ ہمیشہ شکایت کرتا تھا ہر چیز کے متعلق. آلویز ہیونگ اسکول آن ہز فیس، اور ہر وقت اس کے چہرے کے اوپر ماتھے کے اوپر بال پڑے ہوتے تھے، شکن پڑے ہوتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو بدمزاج سمجھا. تیسرا ہے واٹ انیشلی ایئرکڈ او اباؤٹ دی نیو فیملی نیکسٹ ڈور، جو نیا خاندان آیا تھا تو شروع میں کس چیز سے وہ تنگ ہوا تھا. او واز انیشلی ایئرکڈ، او جو ہے شروع میں تنگ ہوا تھا، ان کی جو نائس تھی، شور تھا. دیٹ واز میڈ بائی چلڈرن، جو کہ بچے کر رہے تھے. اینڈ کاز دیٹ سیم ٹو فالو دیم ویئر ایور دے وانٹ، اور وہ جو افراتفری میں چاہتے تھے جہاں جہاں وہ جاتے تھے تو ان سے وہ بڑا تنگ ہوا تھا. چوتھا ہے ہاؤ ڈیڈ دی چلڈرنز ایکشن افیکٹ او، جو چلڈرنز کے اعمال تھے، انہوں نے جو کام کیا تو انہوں نے او پہ کیا اثر ڈالا. اووز ڈیفینسز بیگین ٹو بی سافٹن، اووز کے جو اس نے اپنے ارد گرد دفاع بنایا ہوا تھا کہ لوگوں سے اچھی طرح بات نہیں کرتا تھا، نظم و ضبط قائم رکھتا تھا زندگی میں، بد مزاج تھا، تو وہ نرم ہونا شروع ہو گیا. ہی ڈسکورڈ اے سینس آف سیٹسفیکشن اینڈ کنٹینٹمنٹ، اس نے دریافت کیا جو ہے تسلی کا اور اطمینان کا احساس. ہی ہیڈ لانگ فارگٹن، جو کہ کافی طویل عرصے سے وہ بھول چکا تھا. اینڈ ہی بیکیم دی انٹیگرل پارٹ آف دی کمیونٹی، اور جو ہے مکمل حصہ بن گیا معاشرے کا. ڈیو ٹو چلڈرنز ایکشنز، بچوں کے اعمال کی وجہ سے. پانچواں ہے ہاؤ ڈیڈ او بیکم این امپارٹنٹ فگر ان دا نیبرہڈ، یہ کیسے ایک اہم شخصیت بنا نیبرہڈ کے اندر. او بیکیم این امپارٹنٹ فگر، وہ ایک اہم شخصیت بنا ان دا نیبرہڈ، پڑوس میں یا محلے میں. بائی ڈوئنگ ہینڈی مین ٹاسک، کیوں کرتے ہوئے جو ہاتھ والے کام ہوتے تھے وہ. فکسنگ بروکن اپلائنسز، جو آلات ٹوٹے ہوئے تھے ان کو ٹھیک کرتے ہوئے. ریپیئرنگ فینسز، باڑ جو ہوتی تھی ان کی مرمت کرتے ہوئے. اینڈ ڈیولپنگ جینین فرینڈ شپس ود نیبرز، اور جو ہے حقیقی دوستی کرتے ہوئے پڑوسیوں کے ساتھ. تو اس طرح وہ معاشرے میں ایک امپارٹنٹ فگر بنا. اچھا، یہاں پیچھے جو ایک ٹاپک رہ گیا ہمارا، اس میں کیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو سمپل پاسٹ ٹینس میں کنورٹ کرنا ہے. تو سمپل پاسٹ ٹینس کیا ہوتا ہے، ہم سمپل ورب کی سیکنڈ فارم لگاتے ہیں جس کو پاسٹ فارم کہتے ہیں. تو وہ میں نے یہاں یوز کر دی ہیں. وے کی سیکنڈ فارم ہے ووک، کمپلین شکایت کرنا تو اس کی سیکنڈ فارم ہے کمپلینڈ. ایکسپیرینس تجربہ ہونا، ایکسپیرینسڈ. بلڈ تعمیر کرنا، بلٹ. مووڈ سا، اس کے بعد سمائلڈ، یہاں پہ ویوڈ. آفرڈ، اور کچھ جو ہے اس کوشچن آنسرز کے بعد ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا، ریپیئر سے ریپیئرڈ، واچ سے واچڈ، بیکم سے بیکیم، اس کے بعد ہیلپ سے ہیلپڈ، اس کی پاسٹ فارم ہے، اور فارم سے فارمڈ. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ جو ایکسرسائز ہے، یہاں پہ اس کی لاسٹ ایکسرسائز ہے کہ ہم نے کاما کا استعمال کرنا ہے. تو جہاں جہاں پہ کاما استعمال ہوتے تھے وہ میں نے لگا دیے ہیں. یہ کچھ دو تین سینٹنسز جو لکھے ہوئے ہیں ان کے کامز میں نے یہاں لگا دیے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، بلیک پین سے لگے ہوئے ہیں. اور یہاں تک تھی اس کی مکمل جو ہے اردو ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز. ایک ناول کا پیسج تھا، اے مین کالڈ اووز. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے اور کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں. اللہ حافظ.